بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جنٹلمن، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ اس وقت کا موضوع ہے جی FBR، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کی تشکیل، اس کی کارروائیاں اور اس کے جو بھی اس سے ڈرنا، اس سے بچنا کس طرح چاہیے، کس طرح کام کرنا چاہیے۔ تو پاکستان میں ابھی تک جو ہے میرے حساب سے، میں پریکٹس میں رہا ہوں 40-50 سال انکم ٹیکس کی پریکٹس میں، خاص طور پہ انکم ٹیکس میں ڈیل کیا میں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا، میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ممبر آڈٹ بھی تھا 21 گریڈ کے اوپر۔ تو اس طرح میری نظر پورے محکمے پہ تھی کہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں اصل میں بہت زیادہ قسم کے ٹیکسز ہیں، کچھ فیڈرل ہیں، کچھ پروونشل ہیں، کچھ ریجنل ہیں، کچھ یونین کمیٹی کی طرف سے ہیں۔ تو آپ کو اگر ایک سوئی پروڈیوس کرنی ہے یا کچھ ایک رومال بنانا ہے تو آپ کو 46 محکموں سے ڈیل کرنا پڑے گا اور اتنی قسم کے ٹیکسز سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ اب تو انوائرمنٹل کا بھی محکمہ کوئی آ گیا کہ بھیا انوائرمنٹ میں آپ پتہ نہیں کیا گرد پھیلا رہے ہیں، اس لیے آپ یہ وائنڈ اپ کریں، اس کا جواب دیں۔ فیڈرل بورڈ ریونیو کی بیسس جو ہے یہ 1922 کا انکم ٹیکس ایکٹ ہے، جو کہ سلطنت برطانیہ نے جب اپنا سسٹم لاگو کیا تھا، بنایا تھا، اس وقت ہمارے پر لاگو کیا تھا، اور ابھی تک انفارچونیٹلی انہی کا نظام چل رہا ہے، انہی کی اکنامکس کے معاملات چل رہے ہیں، آپ کے مالیات کے معاملات چل رہے ہیں، کرمنل لا بھی انہی کا ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ جب ان کی حکومت تھی وہ یہ کہتے رہتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں تو اپنا مذہب کی پریکٹس کرتے ہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، فیملی لاز کو اپنائیں، ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن سسٹم ہمارا ہوگا جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے، سیلز ایکٹ ہے، انکم ٹیکس ہے، ویلتھ ٹیکس ہے، گفٹ ٹیکس ہے، اور کیپٹل گین ٹیکس ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، جی آپ ہمارے استعمال کریں گے۔ اور فار یور انفارمیشن لیڈیز اینڈ جنٹلمن، کہ ابھی تک 1897 1861 کے لاز چل رہے ہیں، اس کو وقتاً فوقتاً یہ لوگ نیا غلاف بناتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت چینجز کر دیتے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ ان کا جو سودی نظام ہے وہ ہمارے اوپر بڑی سختی سے ایک قسم کا مسلط کیا گیا ہے۔ FBR جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کا ایک محکمہ ہے، جس کے تقریباً میرے حساب سے جب ہم نے کیا تھا 3 سال کام، 25,000 ملازمین ہیں، اور اس میں 1,500 سے 2,000 تقریباً بیوروکریٹ ہیں جو گریڈ 15 سے لے کے 21 تک چلتے ہیں یا 22 تک چلتے ہیں، جو ٹاپ ان کی صلاحیت ہے۔ اگر تو وہ مطلب ہے ایمانداری سے کام کریں تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں اس کا دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ FBR میں تقریباً 70 to 80% ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، جو کہ آپ نے پورے پاکستان میں اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، جو بندے کسی کو مال سپلائی کرتے ہیں، جو جس کو سپلائی کرتے ہیں اس کا فرض ہے پیمنٹ سے پہلے ان کا ٹیکس کاٹ کے وہ جمع کرا دیں۔ پھر اس کے بعد سیلز ٹیکس ہے، جو کہ کسٹمر کے اوپر لگتا ہے، جو فیکٹری اونر ہے وہ اس پہ ایک شرح لگا کے کسٹمر سے کلیکٹ کر کے اس کو جمع کرانا ہوتا ہے، اور اس میں وہ جو ٹیکس پے کرتا ہے، یعنی ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ، ان پٹ سے وہ جو کلیکٹ کرتا ہے، آؤٹ پٹ وہ ادا کرتا ہے۔ لیکن اس میں بڑی مطلب ہیرا پھیری ہوتی ہے، اور وہ میرے خیال میں بہت ہی کم ٹیکس، زیادہ اگر 10 لاکھ کلیکٹ کر رہے ہیں تو میکسیمم جو ہے نا وہ 1-2 لاکھ وہ جمع کرائیں گے، باقی سارا وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اگر تو انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کو چلنا ہے، انہوں نے چلانا ہے، تو میری ہمبل سبمیشن ہے، میں نے اس کا فارمولا 3 A's بتایا تھا، جس میں ایٹیٹیوڈ آف دی ٹیکس پیپل، کیونکہ اس وقت جو انکم ٹیکس آفیسرز وغیرہ ہیں، جو ان کا پورا عملہ ہے، وہ ساری عوام کو، ٹیکس پیئر کو ٹیکس چور سمجھتا ہے کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے، یہ چھپاتے ہیں، ڈاکومنٹ نہیں دیتے، نہ کچھ کرتے ہیں۔ لیکن میری دانش میں، میرے خیال میں ایک ویڈیو کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا اسی چینل کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹافیوں کے پیکٹ کو بھی ٹیکس دیتا ہے بندہ، بچے کے دودھ جو پیکج گڈس کے اوپر سب پہ ٹیکس لگ گیا۔ اب جو بریڈ 50-55 روپے کی تھی اب 200 روپے کی ہو گئی ہے، دودھ کے پیکٹ پہ مطلب بے شمار ٹیکس ہے، ہر چیز جو پیکج میں آ گئی اس میں ٹیکس آ گیا، بجلی پہ ٹیکس ہے، مطلب پانی پہ ٹیکس ہے، گیس پہ ٹیکس ہے، اور
میرے خیال میں آئندہ آنے والے وقتوں میں شاید ہوا پہ بھی ٹیکس لگ جائے کہ اگر آپ کی چھت 10 فٹ کی ہے تو اس پہ 1000 روپے ٹیکس ہوگا، چھت جو ہے 20 فٹ کی ہے تو 2000 روپے ٹیکس بنے گا. اس طرح کا کام آنے والا ہے. لیکن اگر اس کو بڑے اچھے طریقے سے بھی چلا سکتے ہیں. 3 A's میں نے ایٹیٹیوڈ آف دی انکم ٹیکس آفیسر، لوگوں سے فرینڈلی بات کریں، ان کو پرسویٹ کریں ٹیکس دینے کے لیے اور اپنے ڈاکومنٹس مینٹین کرنے کے لیے، اور یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اتنی مطلب مشکل بات نہیں ہے. نمبر 2، آٹومیشن. جو بھی مطلب ہے ان کے سسٹم کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ سارے آٹومیٹ ہونے چاہیے. مثلا اس کی مثال جب ہم لوگ FBR میں تھے تو وہاں چلی کی مثال میں دی جاتی تھی. چلی ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا لمبائی کوئی 200 کلومیٹر ہے اور چوڑائی تقریباً کوئی 20-25 کلومیٹر ہوگی. اس میں ایک خپتی جنونی آ گیا تھا ٹیکس کا جو چیئرمین تھا، تو اس نے ساری چیزیں کمپیوٹرائز کر دی تھیں اور ہر ٹیکس پیئر کو سال کے اینڈ میں وہ ایک نوٹ بھیجتے تھے کہ جناب یہ ٹیکس آپ ادا کریں، یہ آپ کے ذمے ہے، یا آگے کنٹیسٹ کریں. اب وہ جو بھی ٹیکس پیئر تھا وہ اس لیے کنٹیسٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی ساری انفارمیشن اس کے نام کے گرد 350 سورسز سے، یعنی اس نے ٹریول کب کیا، بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، کس کلب کو اس نے ممبرشپ لی، کون سا پلاٹ بیچا، کون سا خریدا، کون سی گاڑی بیچی، کون سی خریدی، بیٹنگ وغیرہ کوئی شادیوں میں انہوں نے کسی کلب کے وہ مطلب میں ممبر ہے اس کی فیس کہاں دی، وہ سارے کا سارا اس کا ID نمبر کے ذریعے وہ وہاں پہ جمع ہو جاتا تھا. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے اس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کریں یا اپنے ان کو انٹرفیس کریں. باقی ہمارے سروس ڈپارٹمنٹ، باپڈا ہو گیا، فری گیس ہو گیا، واسا ہو گیا. لیکن میرے خیال میں ظالمانہ ریٹس کو بہت کم کرنا چاہیے. وہ اگلا میرا یہ ہے وہ افورڈیبل ٹیکس ریٹس. افورڈیبل ٹیکس ریٹ کا مطلب ہے کہ جو انڈیویجول ہے اس کو 5% زیادہ ٹیکس نہ لگائیں کسی بھی مد میں، اور جو کمپنیز ہیں اس کو 10% زیادہ نہ لگائیں. اس کی کوئی بیسس کر لیں، ٹرن اوور پہ کر لیں، پروفٹ پہ کر لیں، یا جس کے کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ سارے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے کھاتا جاتا ہے وہ بڑے ایمانداری سے اگر بن جائیں تو بہت بہترین کام ہو جائے گا. اس طریقے سے یہ بے شمار ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جو بھی ملازمین ہیں ان کو رشوت کا یا دوسرے کو ستانے کا یا اس کو مطلب تنگ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں جب ممبر آڈٹ تھا تو ہمارے وہاں کمشنر تھے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ماشاء اللہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑی مطلب سیکرٹلی پوچھا کہ جناب مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے پاس ایک 5 کروڑ کا ریفنڈ آیا، میں ریفنڈ دینا نہیں چاہتا، کوئی قانونی نکتہ بتائیں کہ میں ریفنڈ روک دوں. تو میں نے کہا ویسے ہی روک لیں، آپ کو کون پکڑ سکتا ہے، وہ کورٹ میں نہیں جائے گا. لیکن اس وقت ہمارے چیئرمین جو تھے وہ اس حق میں تھے کہ جلد سے جلد لوگوں کو ریفنڈ دے دیا جائے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا میرے ذہن میں ایک بڑا ریولیوشنری آؤٹ آف باکس انوویٹیو آئیڈیا ہے، اگر یہ مطلب ہے حکومت پسند کرے یا FBR کے لوگ خود پسند کریں، کہ اس ادارے کو ٹوٹلی پرائیویٹائز کر دیں. ان کو کہیں جی یہ آپ جو ٹیکس ہمیں دے رہے ہیں یہ تو دیتے رہیں، اس کے بعد آپ ٹھیکے میں لے لیں، لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی تقسیم کریں، اپنی جو بھی آپ کی نفری ہے، آپ کے سٹاف کے بندے ہیں تو ان کے حساب، ان کی لیاقت کے حساب سے، ان کے گریڈ کے حساب سے ان میں تقسیم کرتے رہیں. اس لیے کہ اس وقت جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے انفارچونیٹلی 50-60% تو آپ کی ڈیفنس بجٹ میں چلی جاتی ہے، باقی جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ سروس میں چلی جاتی ہے، جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کے نام پہ چلی جاتی ہے. تو باقی آپ کی ہیلتھ اور آپ کی ایجوکیشن اور ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچتا. لہٰذا اس کے لیے بھی آپ کو بڑی انوویٹیو اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم محکوم قوم ہیں، ہمارے اوپر دوسروں کا نظام مسلط ہے اور ہم ان کی مرضی کے بعد اس کو بدل نہیں سکتے. خاص طور پہ منی کنٹرول جو ہمارے اوپر آ گیا ہوا ہے، جو ایک ایسا بے ایمان نظام ہے کہ وہ لوگ بینک والے جو ہیں وہ 1 کروڑ روپیہ پبلک کا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو 10 کروڑ کر کے 10 کروڑ روپے کر دیتے ہیں. مثلاً 1 کروڑ پہ وہ 5% اپنا دیں گے، سود جو کھانے والا سود ہے اس کو دیں گے، اور 10 کروڑ اس کو لیگلی بڑھا کے 15% اس پہ سود لیں گے. تو دیٹ مینس 1 کروڑ 50 لاکھ ان کی انکم ہوگی اور 5 لاکھ صرف ان کا خرچہ ہوگا. دیٹ مینس 1 کروڑ 45 لاکھ نیٹ ان کی سیونگ ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک مولانا مفتی شفیع صاحب نے ایک بڑا زبردست
مسئلہ سود کی کتاب پہ میں لکھا تھا کہ بینکر جو ہیں چند سرمایہ دار جمع ہوتے ہیں، اپنا تھوڑا سا سرمایہ لگاتے ہیں اور باقی پبلک سے پیسہ لے کے یہ اس کو ایک بینک بنا لیتے ہیں۔ یہ بینک نہیں بناتے، یہ بلکہ بلڈ بینک بن جاتے ہیں۔ یہ پوری قوم کا پیسہ چوس چوس کے خود موٹے ہوتے رہتے ہیں اور پوری قوم کو ایک مردہ لاش جو معاشی طور پہ مردہ ہو چکی ہے، بے بس ہو چکی ہے، اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بینکنگ سسٹم بھی اسی طریقے سے ہے۔ اگر ہمارا اسلامی نظام کسی طریقے سے معاشیات پہ، مالیات پہ اگر آ جائے تو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کوئی بندہ بھوکا نہیں مرے گا، اور آپ کی جو ہے معیشت بھی بہت سخت ترقی کرے گی، کیونکہ اسلام میں بڑی چیزیں مختلف ہیں ان کے سسٹم سے۔ ان کے سسٹم میں جابرانہ نظام ہے، ظالمانہ نظام ہے اور کنٹرول کا نظام ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ بینکوں کو دیکھ لیں، 45-46 فنانشل انسٹیٹیوشن ہے، وہ سب کا پیسہ جمع ہو کے کراچی کے ہیڈ کوارٹر میں چلا جائے گا، اور اس کے اوپر 8-10 ڈائریکٹر ہوں گے، ڈائریکٹروں پہ چیئرمین ہوگا، چیئرمین کی گردن جو ہے اس پہ پریزیڈنٹ کا یا پرائم منسٹر کا یا کسی اور کھڑپینچو کا جو ہے نا پنجہ ہوگا۔ وہ جس کو چاہیں قرضہ دیں گے جو اس قابل ہے، جس کو چاہیں قرضہ نہیں دیں گے۔ اس طرح سے یہ سارا پیسہ ان کی ورلڈس میں، ان کے تہہ خانوں میں بند ہو کر رہ جاتا ہے اور اکانومی بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے۔ یہی ہوا تھا 1930 میں، جب امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ان کا چارٹر ریویو نہیں کیا تھا کرنسی کرنے کا، تو بینکر نے کیا کیا تھا، انہوں نے نئے لون دینے بند کر دیے تھے اور پرانے لون کی ریکوری شروع کر دی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مارکیٹ کے اندر جو اکانومی میں پیسہ تھا وہ سارا سکڑ گیا، اور اس طرح سے ساری چیزیں کریش کر گئیں۔ ان کی کموڈٹی مارکیٹ کریش کر گئی، شیئر کی کریش کر گئی، اپنی فارماسیوٹیکل جتنے بھی لوگ تھے مطلب ہے وہ سڑکوں پہ تقریباً آ گئے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اگر اسلامی نظام کو ٹرو سینس میں کیا جائے تو وہ بہت اچھا نظام ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کچھ لیڈران جو ہیں، سربراہان جو ہیں، وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہیں۔ مثلا ہمارے پی ڈی ایم کے ایک مطلب بڑے کارکن ہیں آصف زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کے سربراہ جو ہیں، انہوں نے کہا جی وعدہ خلافی کیا ہوتی ہے، ایک وعدہ کیا دوسرا ٹوٹ گیا۔ اور یہ جو ابھی عمران خان کا ذکر چل رہا ہے، وہ تو میرے خیال میں دن میں 4 وعدے کرتے ہیں، 8 پچھلے توڑتے ہیں، 9 اگلے وعدے کر دیتے ہیں، پھر اگلے 2 دن میں پھر سارے توڑ دیتے ہیں، یعنی سمر سالٹنگ کرتے ہیں۔ اور یہ عین اللہ کے کلام کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور یہ اسلام میں ایک بہت بڑا ایک بیسک پوائنٹ ہے۔ دوسرا، ایک دفعہ بے نظیر اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جب یہ اسلامی نظام کی لوگوں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا جی اسلامی نظام میں سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں، نعوذ باللہ، یعنی ہم اللہ کو ایک وحشی قرار دیتے ہیں کہ جو کہ بہت، یعنی چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیا، زنا کیا تو رجم کر دیا، شراب پی تو کوڑے لگانے شروع کر دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہی سزاؤں کی وجہ سے سعودی عرب میں مطلب جرم نام و نشان کا نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم لوگ جمہوریت کے کچھ پٹے ہوئے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو چل رہے ہیں کیسز جو فیڈرل شریعت کورٹ میں اسلامی بینک کے خلاف چل رہے ہیں، کچھ ٹرانسجنڈر کے متعلق چل رہے ہیں، تو یہ ان چیزوں سے ہمیں امپریس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنا جو نبی اللہ تعالیٰ کا نظام دیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، اور سارے انبیاء کرام نے اس کا پرچار کیا ہے، اس پہ عمل کر کے ایک خوشحال زندگی، ایک خوشحال معاشرہ، ایک خوشحال مطلب سوسائٹی کریٹ کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔